کی تعریف اور نظریاتی موازنہ یہ کل بیان ہو چکا ہے، اور کل کے درس کی روشنی میں نتیجہ یہ ٹوٹل ہوا ہے کہ اجماع کی کل قیمت امام علیہ السلام کی رائے اور امام علیہ السلام کی رضا کا شامل ہونا ہے۔ اگر اجماع سے یہ چیز نکال دی جائے یا جس اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ اس سے خالی ہو تو ایسی صورت میں اس اجماع کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو گویا اجماع کی روح رواں ہے امام علیہ السلام کی رائے اور امام علیہ السلام کی رضا۔ اجماع باڈی ہے، یہ اس کی روح ہے، اور اس کے بغیر وہ اجماع ڈیڈ باڈی ہے۔ اچھا، جب امام علیہ السلام کی رائے کو روح کی حیثیت حاصل ہے اجماع کے اندر، علیکم السلام، تو اب اس مقام پہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ اطمینان اور یقین حاصل کیا جا سکتا ہے کہ یہ اجماع دعویٰ جس کا کیا گیا ہے اس میں معصوم کی رضا شامل ہے۔ تو اب علماء نے اس مقام پر 4 ملاک بیان کیے ہیں یا 4 طرق بیان کیے ہیں جن کے ذریعے کوشش کی گئی ہے یہ ثابت کرنے کی کہ اس قسم کا اجماع یا یہ والا اجماع جو اس طریقے پر بیان ہوگا اس اجماع کے اندر معصوم کی رضا شامل ہے۔ تو یہ 4 طرق جو ہیں اجماع کے اندر امام کی رضا کے احراز کے لیے ہیں، اطمینان اور یقین حاصل ہونے کی غرض سے یہ 4 طرق بنائے گئے ہیں۔ اب ہم یہ 4 طریقے بیان کریں گے، اب ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ فیصلہ ہم نے ابھی نہیں دینا، ابھی صرف تصویر سمجھانی ہے ان طرق کی کہ ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، ان طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ سنت میں اور اجماع میں فرق کیا ہے؟ جب امام علیہ السلام کی رضا کو اجماع کے لیے روح کی حیثیت حاصل ہے تو اجماع کا امام علیہ السلام کا قول، فعل اور تیسری کیا چیز آتی ہے؟ تقریر۔ یہ 3 چیزیں تو سنت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے؟ عقلاً یہی ہے، امام جو ہے وہ امام کا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا امام کی تقریر ہوگی جسے آپ امضاء کہتے ہیں۔ تو وہ اجماع جو ہے ان تینوں میں سے کسی ایک ہی چیز کو آپ لے کر آئیں گے نا اجماع کے اندر، جب لے کر آئیں گے تو وہ تو سنت ہو جائے گی۔ تو یہ جو اجماع جس کو آپ کہہ رہے ہو اس کا اور سنت کا کیا فرق ہے؟ تو جو فرمایا آپ نے تو کہتے ہیں بھی فرق تب دیں جب اجماع الگ ہو سنت الگ ہو۔ فرق وہاں بیان کیا جاتا ہے جب 2 چیزیں الگ الگ ہوں۔ اجماع سنت کے مقابلے میں کوئی الگ چیز نہیں آئے تاکہ ہم ان دونوں کے درمیان آپ کو فرق سمجھائیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اجماع امام علیہ السلام کی سنت کو روایت کرنے کی ایک کیفیت ہے یا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی سنت کو، معصوم کی سنت کو جس طرح راوی نقل کرتا ہے کبھی بول کے جسے آپ روایت بالالفاظ کہتے ہیں، تو آپ روایت کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اجماع ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ یہ فرق نکال سکتے ہیں اگر زیادہ مثلا گہرائی میں جانا چاہتے ہیں کہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایت میں الفاظ
اور معنی دونوں یا کم از کم معنی یہ امام علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور اجماع میں صرف موقف امام کا شامل ہوتا ہے، اقوال الفاظ جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے۔ باقی علماء جن کے اقوال آپ لے کے آتے ہیں وہ بھی مانن جا کے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا قول کا الفاظ تو اپنے الگ الگ ہوں گے۔ نہیں، یہ نقطہ واضح نہیں ہو سکا ہے، میں اور دوسرے زاویے سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے حکم شریعت کا حکم جاری کرنا، حکم شرعی کو بطور حکم صادر کرنا، اور دوسری چیز ہے حکم شرعی کی تعلیم۔ حکم میں اور تعلیم میں فرق ہے سچویشن کا، ٹھیک ہے؟ حکم دینا، حکم شریعت کو بطور حکم بیان کرنا، اور حکم شرعی کی تعلیم دینا، دونوں کے درمیان ایک سچویشن ہے یا کوئی کیفیت الگ الگ محسوس ہو رہی ہے؟ تعلیم دینے کی سچویشن اور ہے، حکم دینے کی سچویشن اور ہے۔ جب حکم کی صورت ہوگی تو اس وقت امام علیہ السلام جو ہے وہ سلطہ تنفیذیہ کی حیثیت میں ہے۔ جب تعلیم دے رہے ہیں تو اس وقت امام تربیت کی سچویشن میں ہے، اپنی امت کی تربیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایز مربی جب وہ تربیت دیں گے تو اس وقت حکم شرعی جو ہے وہ تعلیم کا زمرے میں آ جاتا ہے، حکم شرعی کا بیان تعلیم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جب امام علیہ السلام سلطہ تنفیذیہ کی حیثیت میں بیٹھے ہیں تو اس وقت جس وقت حکم شرعی بیان فرمائیں گے تو یہ حکم شرعی کا بیان کرنا تربیت اور تعلیم کے زمرے میں نہیں آئے گا، تنفیذ اور سلطے کے زمرے میں آئے گا۔ تو حکم شرعی کا حکم جاری کرنا، آرڈر جاری کرنا، اس کی سچویشن الگ ہے، اور اس کو ایز اے تعلیم بیان کرنا یہ سچویشن اس کی الگ ہے۔ اچھا، جب حکم شرعی کی تعلیم دی جائے گی تو جس نے اب علم پانا ہے، علم پانے کے بعد وہ علم جو اس نے لیا ہے امام سے، اس علم کا فائدہ اس کی ذات کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اپنے اعمال کے اچھے اور برے، حلال و حرام سب چیزوں کا اس کو پتہ چل جائے گا، تو اس علم کا اس کی ذات کو فائدہ بھی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اس علم کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی ہے، جن کو جا کے یہ بتائے گا کہ میں نے امام سے یہ علم لیا ہے ان چیزوں کا، وہ علم آگے منتقل کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، تو لوگوں کی بھی اصلاح حاصل ہو گئی، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی علم کا پھر دوسروں کو جا کے تعلیم دے گا۔ لوگوں کو بتانا اور چیز ہے، تعلیم دینا اور چیز ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، تو اب جس وقت وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، پیچھے سے علم لے کے آیا ہے، اس علم کا اپنے اعمال کو فائدہ ہوا، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس وقت یہ اس کا ایک قول بن جائے گا عالم کا، ٹھیک ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو علماء کے اقوال ہوتے ہیں جن کی پڑتال کرنے کے بعد دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھئی علماء کے درمیان اجماع اور اتفاق پایا جاتا ہے اس قول پر یا اس نظریے پر، یہ تعلیم کی سچویشن کے اعتبار سے ہے، سلطہ تنفیذیہ کی سچویشن کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو جب تعلیم والی سچویشن میں سب علماء کے اقوال آ جائیں گے تو ان اقوال کی صورت میں اب جس نے پڑتال کرنی ہے من جملہ ایک قول امام کا بھی اس میں آ جائے گا۔ تو اب انسان سوچتا یہ ہے کہ بھئی علماء کو اتھارٹی کس نے دی ہے کہ وہ اجماع کریں اور امام کا قول ان کے اندر شامل ہو جائے؟ جب امام کا قول آ گیا ہے تو باقی 10 لوگ جن کو آپ اجماع کہہ رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی ایک ہی کافی ہے جو امام کا قول ہے۔ بھئی بے شک ایک ہی کافی ہے، ان 10 کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ اس وقت یہ ایسی بات کہنے کا حق رکھتے ہیں جب سچویشن حکم تنفیذی کی ہو، جب سلطہ تنفیذیہ کی حیثیت سے یہ حکم آیا ہو،
تو اس وقت باقی علماء چاہے وہی حکم بیان کر رہے ہوں جو امام بیان کر رہے ہیں، مگر ان کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس سلطہ تنفیذی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تعلیم کی نظر سے دیکھیں گے تو تعلیم کی نظر میں دیکھنے کی صورت میں ان علماء کے اقوال کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ جب اہمیت حاصل ہے تو پھر ان کے اقوال کو بھی اجماع کے اندر شامل کیا جائے گا، وہ بھی اجماع کا ممبر بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو اجماع جس کو ہم بیان کرتے ہیں، روزانہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ احکام کی تعلیم کی حیثیت سے ہم ساری بات کی ڈسکس کر رہے ہیں، سلطہ تنفیذیہ کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ تمہید کے طور پہ لے لو، تاکہ پھر آپ کے ذہن میں آنے والی بحثوں میں جب ہم یہ 4 اقوال بیان کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ امام علیہ السلام کی رائے کا شامل ہونا کشف کیا جاتا ہے، تو یہ بار بار چیز آپ کے ذہن میں آگی کہ اجماع حاصل کیسے ہوا ہے، یا ان کی قیمت کیا تھی ان لوگوں کی کہ امام کے قول کو جو ہے ہم جب آ گیا تو یہ اب علماء اجماع کریں یا اجماع نہ کریں، ان کی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو ان کی قیمت بنے گی جب تعلیم کی نظر سے دیکھا جائے۔ ہاں، اگر سلطہ تنفیذیہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر امام کے قول کی موجودگی میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا جی، تو اجماع جو ہے اس کی کل قیمت امام علیہ السلام کی رائے ہے، تو جو بھی اجماع ہے ضروری ہے کہ وہ اجماع احراز رکھتا ہو امام کی رائے پر، ضروری ہے اس اجماع کے اندر امام کی رائے موجود ہونی چاہیے۔ تو امام کی رائے کو معلوم کرنے کے لیے، یعنی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس اجماع کے اندر امام کی رائے بھی شامل ہے، اس بات کا اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اس بات کے اطمینان کے حصول کے لیے انہوں نے 4 طریقے بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے اجماع کی قسمیں 4 بنی ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ ہے اجماع دخولی۔ اجماع دخولی کیا چیز ہے جی؟ یہ طریقہ کیسے ہے کہ بھئی امام کے قول کا یا رائے کا اس میں شامل ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے۔ کہتے ہیں اجماع دخولی یہ ہے کہ پڑتال کرنے والا شخص علماء کے اقوال کی پڑتال کرے۔ کن کی؟ علماء کی۔ اچھا، سچویشن تعلیم کی ہے۔ جب تعلیم والی سچویشن کے پیش نظر وہ علماء کے اقوال کی پڑتال کرے گا تو امام علیہ السلام کا قول بھی ایز اے عالم اس میں آئے گا، ایز اے حاکم نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ حاکم اور عالم فرق ذہن میں رکھو۔ امام کا قول بھی اس کے اندر کیا آئے گا؟ ایز اے عالم۔ اچھا، تو اب اس کو پڑتال کرنے والے کو کسی طریقے سے علم اجمالی ہے کہ جن اقوال اور جن علماء کے اقوال کی پڑتال کی گئی ہے ان میں ایک قول امام کا بھی ہے، یا ان علماء میں ایک عالم امام بھی ہیں جن کے اقوال کی پڑتال میں نے کی ہے، مگر اس کو تعییناً علم نہیں کہ یہ والا قول جو ہے یہ امام کا۔ علم اجمالی میں وہ مرکب من القطع والشک ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ تو پڑتال کرنے والے کا علم اجمالی ہے، یعنی اس کو یہ تو یقین ہے کہ ان علماء کے اندر امام بھی شامل ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ تعییناً اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ والا قول جو ہے یہ امام کا ہے۔ اچھا، تو اس علم اجمالی کی صورت میں کہ جب اس کو قطع ہے کہ جن علماء کے اقوال کی میں نے پڑتال کی ہے ان میں مثلا 10 علماء کے اقوال کی اس نے پڑتال کیا ہے، تو 10 کے 10 علماء کا قول ایک ہی تھا، تو ان 10 علماء کی لسٹ میں امام علیہ السلام بھی شامل ہیں، مگر اس کو تعیین حاصل نہیں ہو رہی کہ یہ تعییناً اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ والا قول جو ہے یہ امام کا ہے۔ تو اس صورت میں جب اس کو علم اجمالی ہے کہ امام بھی ان علماء میں شامل ہیں جن کے اقوال کی پڑتال کی گئی ہے، مگر تفصیل نہیں جانتا ہے کہ ان 10 میں سے کون سا قول جو ہے وہ امام کا ہے اور باقی قول جو ہیں وہ دیگر علماء کے ہیں، اس کو بولتے ہیں اجماع دخولی۔
تو ایسی صورت میں بھی پڑتال کرنے والے کے پاس جب امام کے وجود کا علم ہے، وجود کا مراد یہ کہ ان 10 میں سے ایک شخص امام علیہ السلام بھی ہیں، اس بات کا اسے علم ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی اس کو پتہ چل گیا کہ سب نے ایک ہی قول دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس اجماع کو حجت سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک تو فتویٰ ان سب کا ایک ہے، یعنی قول سب کا ایک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک قول ہونے کے بعد جو ہے ان 10 میں سے ایک شخصیت امام معصوم کی بھی، اور قول کے حجت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تعییناً جانتے ہوں کہ یہ امام کا قول ہے، علم اجمالی بھی آپ کو حاصل ہو جائے کہ ان میں سے ایک قول امام کا ہے۔ ہاں، اختلاف کی صورت میں جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ مثلا ان 10 میں سے کچھ علماء جو ہیں کچھ اور بات کہتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ بات ان سے مختلف کہتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شک پیدا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے جس نے یہ مختلف بات کی ہے یہی قول امام کا ہو، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو جو ہے امام کے قول کا اس میں اس اجماع اور اتفاق کے دائرے میں داخل ہونے کا اطمینان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتفاق جو ہے یہ اطمینان فراہم کر رہا ہے، کس بات کا اطمینان فراہم کر رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے اور قول اس اجماع کے اندر شامل ہے۔ یہ اس کو کیسے پتا ہے کہ امام کی رائے اس میں شامل ہے؟ یہ پڑتال کرنے والے کی اپنی تحقیق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس کو علم اجمالی حاصل ہوا ہے۔ یہ جو علماء کے اقوال ہوں گے یہ یعنی امام کا ہی قول نہیں ہوگا، اسی کو نقل نہیں کر رہے ہوں گے؟ نہیں، امام علیہ السلام سے جس وقت خلافت اور حکومت چھین لی گئی ہے تو امام علیہ السلام پھر خاک نشین تھے، احکام شریعہ کی تعلیم دیتے تھے، اور جب تعلیم دیتے تھے تو آپ کے جو شاگردان ہیں پھر جا کے دوسرے لوگوں کو جس وقت حکم شرعی بیان کرتے ہیں وہ روایت بیان نہیں کرتے تھے، اپنے علم کی روشنی میں اپنا قول بیان کرتے تھے۔ اس لیے میں تعلیم اور تنفیذ والی سچویشن کے پہلے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دے چکا ہوں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو امام علیہ السلام نے جو الفاظ یعنی استعمال کیے وہ استعمال نہیں کرتے، وہ راوی کرتا تھا، شاگردان نہیں کرتے تھے۔ راوی جو ہے وہ من و لفظ آگے رد کر دیتا تھا، یعنی نقل کرتا تھا۔ یعنی یہ جو اجماع ہے ان میں جو ہے وہ اجماع جو ہے راویوں کے نہیں ہے، اجماع علماء کا ہے۔ صحیح، یعنی راوی والا کام نہیں، جیسے راوی جو ہے وہ منوان ہاں جی کرتا تھا، یہ علماء نہیں کرتے۔ جی، جو علماء جو ہیں وہ قول دیتے تھے، روایت نہیں دیتے تھے، امام سے روایت لیتے تھے، آگے جب بیان کرے تو اپنا قول بیان کر دیتے۔ ان کا آگے جا کے مفہوم ایک ہو جاتا تھا امام کی رائے؟ نہ، ان کا قول جو ہے وہ استنباط کیا ہوتا تھا اس روایت سے جو امام سے دی ہوتی ہے شاگردان۔ تو اجماع کی بات کرو، اجماع میں جو اجماع میں قول ہوتا ہے، روایت نہیں ہوتی۔ روایت میں جب اجماع ہوگا تو وہ متواتر ہو جائے گی، اجماع نہیں بنے گا۔ جب راوی متفق ہوتا ہے تو وہ تواتر بنتا ہے، اقوال پہ اتفاق ہوتا ہے تو اجماع بنتا ہے۔ وہ جو علماء تھے وہ اقوال بیان کرتے تھے، روایت بیان نہیں کرتے تھے، یعنی علماء کا بیان کرنا اور راوی کا بیان کرنا فرق رکھتا ہے۔ راوی جب بیان کرے گا تو امام علیہ السلام کے الفاظ کو محفوظ کرے گا، لفظ بلفظ آگے بیان کرے گا۔ ہماری کتابوں کے اندر اصول وسائل الی آخر ہی باقی جتنی بھی ہیں، اصول سے مراد کافی ہے، الی آخر ہی باقی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر روایت ہیں، علماء کے اقوال نہیں ہیں۔ اور ہمارے بزرگان کا یہ جو اس وقت تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ آپ روایت سے استنباط کر سکتے ہیں، علماء کے قول سے نہیں۔ اجماع علماء کے قول کا بنے گا، روایت کا نہیں بنے گا۔ روایت کا اتفاق تواتر کہلاتا ہے، اجماع نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو وہ علماء ہیں جن کے علماء یعنی وہ معاصرین جو امام کے زمانے کے شاگردان ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں علماء کا تعارف نہیں ہے جو امام علیہ السلام کے زمانے میں جو امام کے شاگردان تھے، ان کی ہمیں علمی قدر و قیمت کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کر رہے۔
امام علیہ السلام نے جو شاگردان پیدا کیے ہیں ان کی علمی قیمت، ان کا جو ہے وہ حیثیت، شخصیت، عظمت جو ہے وہ ایسی تھی کہ امام علیہ السلام خود اپنے شاگردان کی مدح میں بعض روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ مالک اشتر کے بارے میں امام علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ مالک اشتر جو ہے اس کی حیثیت میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ تو کسی بندے کو تربیت کر کے تیار کر کے اس منزل تک پہنچانے کے بعد ہی امام جو ہے اپنے شاگرد کو یہ الفاظ بولتا ہے۔ تو مالک اشتر کی امام علیہ السلام نے تربیت کیا، جیسے ایک باپ بچے کی تربیت کر کے اس کو جوان کرتا ہے، پھر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے علم و رشد کو پہنچنے کے بعد پھر جس وقت وہ ڈلیور کرتا ہے تو پھر والدین کا دل خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار جتنا سرمایہ ہم نے اس کی تعلیم پر لگایا ہے دل خوش کر دیا بچے نے۔ جب بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، تو جا کے والدین کے منہ سے اس قسم کا جملہ اپنی اولاد کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد قبلہ یعنی علماء جو ہے وہ شاگردان جو امام کے دور میں تھے۔ جی جی، ائمہ کے جو معاصرین علماء ہیں، اجماع دخولی فقط اس دور میں ممکن تھا جو امام کے زمانہ تھا، غیبت کے بعد اجماع دخولی کا تحقق یا انعقاد ممکن نہیں ہے، جی کیونکہ غیبت کے بعد امام کا قول نہیں ہے ہمارے پاس، غیبت کے بعد امام کی روایت ہے ہمارے پاس۔ اقوال کے اندر آپ روایت جمع کریں گے تو اجماع نہیں بنے گا، یعنی علماء کے اقوال کے اندر آپ ایک روایت جمع کریں گے کیا؟ تو پھر تو یہ وہ ریشم کے اندر جو ہے یہ سوتی کپڑے کا پیوند لگانے والی بات ہو گئی نا۔ تو اقوال کے اندر آپ قول جمع کریں گے، غیبت کے بعد ہمارے پاس امام کی روایت پہنچی ہے، اس کے بعد علماء کے قول کا رول ختم ہو گیا، فتویٰ آ گیا ہے، پھر واضح ہو رہی ہے بات؟ تو فتویٰ الگ ہے، روایت الگ ہے، توضیح المسائل روایت نہیں ہے، اقوال ہیں، وسائل اشیاء روایت ہے، اقوال نہیں ہے، فرق ذہن میں رکھو، بات اقوال کی ہو رہی ہے۔ جی یہ اجماع دخولی ہے جی، اور یہ اس زمانے میں ممکن ہے، غیبت کے بعد ممکن ہے نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے جی۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے اجماع لطفی۔ میں دوسرا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں، پہلی بات ختم ہو چکی ہے جی۔ اجماع لطفی کیا ہے؟ اجماع لطفی یہ ہے کہ یہ اجماع منسوب ہے، یعنی اس اجماع کی تمامیت منسوب ہے قاعدہ لطف کی طرف۔ قاعدہ لطف بیان ہوتا ہے علم کلام میں، اور وہ قاعدہ لطف جو ہے اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، رؤوف علی العباد ہے۔ اس کا رحم و کرم، اس کی لطف اور کرم نوازی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے لطف کا یہ تقاضا ہے، اس کی کرم نوازی کا، اس کے رحم کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرے۔ تو ہدایت کا انتظام کرنے کے لیے اس نے پھر انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا۔ اچھا، تو ارسال الانبیاء و تنصیب الائمہ یہ کس بنا پہ ہے؟ لطف و کرم کی بنا پہ ہے۔ اچھا، کس غرض سے تنصیب ہوئی ہے؟ عوام کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، اسی زمرے میں اب اگر امت کا ایک گروہ کسی قول پہ متفق ہو جاتا ہے اور بالفرض جس بات پہ وہ متفق ہوئے ہیں وہ بات شریعت کے، اس کے دین کے خلاف ہے، تو قاعدہ لطف جو کہ امت کی، عوام کی ہدایت کے لیے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا جائے، تو ان کی ہدایت کی غرض سے قاعدہ لطف اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا انتظام کرے کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔
اب اگر ان کے درمیان اختلاف کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے تو انتظام اختلاف کا نہ ہونا، اس سے ہم کشف کریں گے کہ یہ اتفاق حق پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اتفاق حق پہ ہوا ہے پھر وہ حجت ہے. کچھ سٹیپ ہیں گفتگو کے اندر، نوٹ فرماؤ. یعنی اس قاعدہ لطف کو جوڑنے کے لیے تھوڑا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، درمیان میں جو ربط بنتا ہے اجماع کے درمیان اور قاعدہ لطف کے درمیان. اتفاق علماء کے درمیان ہوا ہے، وہ اتفاق حق پہ ہوا ہے یا باطل پہ ہوا ہے. ٹھیک، ہم نے یہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ باطل پہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، آگا جی، اطمینان حاصل کرنا ہے کس بات کا؟ حق پہ ہے، حق پہ ہے، باطل پہ نہیں. اچھا، تو اس بات کے اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں اطمینان کے لیے کیا کوئی دلیل چاہیے؟ دلیل یہ ہے کہ بھئی وہ چونکہ اس اتفاق اور جب اتفاق ہوا ہے علماء کا، تو اس اتفاق کے دور میں بھی اس کا رحیم کریم اور قاعدہ لطف موجود ہے. کیا ختم ہو گیا؟ موجود ہے. جب اس کا لطف اور کرم مستمر ہے، موجود ہے اس دور میں بھی، جس دور میں اتفاق ہو رہا ہے، تو اس کے لطف و کرم کا آج بھی موجود ہونا پھر وہی تقاضا رکھتا ہے جو اتفاق سے پہلے کے زمانے میں تقاضا رکھتا ہے. کیا؟ کہ اس عوام کی ہدایت کا انتظام کیا جائے. تو قاعدہ لطف چونکہ ہدایت کا تقاضا کرتا ہے، ہدایت کے انتظام کا تقاضا کرتا ہے، تو اگر یہ ہے باطل پہ تو قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے کس کا؟ ہدایت کا. تو ہدایت تبھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان کیا کیا جائے؟ اختلاف پیدا کر دیا جائے. اختلاف کے ذریعے جو ہے جس پہ وہ اتفاق کر رہے ہیں وہ چیز، اس چیز کی قیمت ختم ہو جائے گی. اب اگر وہ ان کے درمیان اختلاف کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پہ راضی ہے. ہاں، اسی طرح یہی ہدایت ہے، یہی حق ہے. چونکہ قاعدہ لطف کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہدایت کا. تو پھر یہی ہدایت پہ اتفاق ہوا ہے، حق پہ اتفاق ہوا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف کا انتظام نہیں کیا گیا. لہذا قاعدہ لطف دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اجماع جو ہوا ہے یہ حق پہ ہوا ہے. اس اجماع کا نام کیا رکھا ہے علماء نے؟ اجماع لطف. تو چونکہ اس اجماع کی سند ہے قاعدہ لطف، تو قاعدہ لطف کے ذریعے اس اجماع پر امام کا قول نہیں، امام کی رائے نہیں، امام کی رضا لازم آتی ہے. وہ رضا والی بات یاد ہے نا، امام کی رائے شامل ہونی چاہیے، رضا شامل ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو اختلافی قول ہے وہ ہم تک پہنچے ہی نہ ہو. تو سنو. اچھا، اس اجماع پر جو ہے کیا حاصل ہو جائے گی کہ بھئی امام علیہ السلام اس اجماع پہ راضی ہیں. اچھا، یہ تصویر مکمل ہو گئی. اب آ جاؤ اختلاف کی طرف، اس اجماع کے مخالف کی طرف. اچھا، اب وہ جو مخالف ہے یا تو اس زمانے کا ہے جس زمانے میں اتفاق ہو رہا ہے، یا وہ مخالف جو ہے وہ زمانہ معاصر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہے وہ مخالف اس زمانے کا جس زمانے میں اتفاق ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس مخالف کی قیمت ہے. ٹھیک، تو یہاں پھر قاعدہ لطف جو ہے وہ یہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ بھئی قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے ہدایت کا، اور ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، تو وہی مخالف جو ہے وہ موجب ہو جائے گا اختلاف کا. لہذا اس اتفاق کی قیمت نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے وہی مخالف لطف ہو. وہی مخالف جو ہے وہ لطف ہو جائے گا. وہی مخالف چونکہ اختلاف کا مخالف آئے گا تو اجماع کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا نا. اور اگر وہ مخالف زماناً معاصر نہیں آئے تو ایسی صورت میں اس کی مخالفت کی قیمت نہیں ہے. زماناً معاصر نہیں ہے وہ، تو ایسی صورت میں اس مخالف کی قیمت نہیں ہے. کیونکہ قاعدہ لطف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اب اس اتفاق کا قیامت تک کوئی مخالف بھی پیدا نہ ہونے دے. مخالف تو لوگ ہوتے رہیں گے اپنی رائے کے ساتھ. اب
مخالف تو نبی اور امام کے بھی پیدا ہوئے. تو معاصر جو ہے مخالف وہ اس اختلاف، کیونکہ ہم نے جو دلیل میں سیاغت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ بھئی قاعدہ لطف جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے ہدایت کی غرض سے. کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ہدایت کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو ہدایت کی غرض، قاعدہ لطف کی مداخلت آتی ہے ہدایت کی بنا پہ، اور ہدایت کی بنا پہ جب قاعدہ لطف کی مداخلت آتی ہے تو اب ہدایت، اگر یہ اجماع ہوا ہے باطل پہ تو وہاں مداخلت آئے گی مخالف کی صورت میں، اور اگر یہ حق پہ ہوا ہے تو پھر مخالف کا نہ آنا اس سے کشف ہو جائے گا کہ یہی ہدایت ہے. مخالف کے نہ آنے سے ہی اس کا حق ہونا کشف ہو جائے گا. اب یہ مخالف اس دور کا مخالف ہوگا تو فیصلہ ہوگا کہ بھئی یہ اجماع حق پہ ہوا ہے یا باطل پہ. اگر اس کا دور معاصر نہیں ہے تو اس صورت میں اس مخالف کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ اجماع لطفی. اچھا، مصنف کہتا ہے یہ جو اجماع لطفی ہے نا، اس اجماع لطفی کو امام علیہ السلام کی رضا لازم ہے. توجہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ امام کی رائے شامل ہونی چاہیے یا امام کی رضا اس میں شامل ہونی چاہیے. رضا شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رضا اس پہ لازم ہے. اس اجماع لطفی کو امام علیہ السلام کی رضا لازم ہے. تو لازم کی اس نے پھر دو صورتیں بنائی ہیں، یا وہ لازم ہوگی عقلی طور پہ یا وہ لازم ہوگی عرفی طور پہ. لزوم عرفی انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ فرض کریں کہ حالات کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ امام علیہ السلام کا قول پبلک تک پہنچتا ہی شاگردان کے اتفاق کے ذریعے. شاگردان جس قول پہ متفق ہو جاتے ہیں پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اسی پہ راضی. اس زمانے کے حالات ایسے رہے ہوں، دشمن کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے، تو وہ امام تک عوام نہیں پہنچ سکتی ہے. یہ بھی حالات رہے ہیں نا اس زمانے میں. جیسے کہ محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ کو معزول کر دیا گیا تھا، پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ لوگ آپ تک نہیں جا سکتے تھے. اور آخری وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی پبلک سے معزول کر دیا گیا تھا. امام علیہ السلام کے گھر کے اوپر فوج لگا دی گئی تھی. امام تقی اور امام نقی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی 20 سال قید ہے. قائد کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے بھی، پبلک میں رہتے ہوئے بھی معزول کر دیا گیا کہ پبلک لوگ نہیں مل سکتے. تو ایسی سچویشن رہی ہو کہ جس میں جو شاگردان ہیں، علماء ہیں آپ کے دور کے معاصرین، ان کا اتفاق ہی دلیل بنے عوام کے لیے کہ امام علیہ السلام اسی پہ راضی. اب یہ اتفاق جو ہے، اس اتفاق پہ امام علیہ السلام کی رضا عرفاً لازم آ رہی ہے، چونکہ عرف میں مومنین کو پتہ چل چکا ہے کہ امام علیہ السلام کی رضا کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ. یہ عقلی لزوم نہیں بنے گا، یہ عرفی لزوم بنے گا. ٹھیک ہے. عقلی کیسے بنے گا؟ عقلی یہ ہے کہ عرف کو مداخلت ختم کر دو تو پھر قاعدہ عقلی جو وہاں پر لزوم امام کی رضا جو ہے، ہاں ہے دونوں صورت میں ہی لطف. ہم نے اجماع کو پروف کیا لطف کے ذریعے. اب اس اجماع کے اوپر امام کی جو رضا لازم آ رہی ہے، یا وہ عن طریق العقل لازم آ رہی ہے یا عن طریق العرف لازم آ رہی ہے. یعنی یہ جو امام کی رضا لازم آ رہی ہے نا، یہ رضا کا لازم آنا یا یہ عقلی ہے یا یہ عرفی ہے. اجماع کا تحقق عقلی یا عرفی نہیں، اجماع کا تحقق قاعدہ لطف کی بنا پہ ہے. تو ایک ہے اجماع کا منعقد ہونا، ایک ہے اس اجماع کے اوپر امام کی رضا کا لازم آنا. امام کی رضا کا لازم آنا جو ہے یا یہ عقلی ہوگا یا یہ عرفی ہوگا. رہا خود نفس الاجماع کا اپنا انعقاد
تو یہ جو ہے انعقاد جو ہے یہ عن طریق القاعدۃ اللطف ہے۔ دو طریقے ہوگا جی۔ جی تیسرا طریقہ جو ہے اس کا نام اجماع حدسی بھی رکھا گیا ہے، اجماع اتفاقی بھی رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو پہلے دو قسمیں ہم بیان کر چکے ہیں، لطفی اور دخولی، یہ اجماع مختص ہیں اس دور سے جس دور میں امام علیہ السلام موجود تھے۔ جب تیسرا بیان کر رہے ہیں، یہ اجماع ہے متأخرین کی طرف منسوب ہے یہ اجماع، اور یہ اجماع منعقد ہو سکتا ہے کس زمانے میں؟ غیبت کے بعد میں بھی۔ اور یہ جو اجماع لطفی ہے وہ یہ ہے، اجماع حدسی، حدسی ہے دال سی۔ حدسی کیا چیز ہے؟ حدسی، پہلے حدث سمجھو کہ حدث کیا چیز ہے۔ شاعر جو ہے جس وقت وہ اپنا کلام لکھتا ہے، جو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا کلام کے، اس کے ذہن میں ابھرنے کی، اور اس کو پھر قلم میں محفوظ کرتا ہے قلم کے ذریعے، اس ابھرنے کی کیفیت کو وہ ہماری اپنی زبان میں آمد کہتے ہیں، جی آمد ہوئی ہے، فن میں اس کو حدث کہتے ہیں، اور سلیس عربی اس کی الہام ہے۔ تو جو فرما لیا آپ نے، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں الہام کی بحث میں لکھا ہے کہ الہام مختص بالامام نہیں ہوتا، غیر امام کو بھی الہام ہوتا ہے۔ منطق میں اس کو حدث بولتے ہیں، منطق کی حدث اصلاح ہے منطق کی، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی ہے، تو حدث میں یا الہام میں کیفیت یہی ہوتی ہے کہ مثلا ایک بات ہے تو فوراً ہی آپ کو اس کی دوسری بات کا پتہ چل گیا۔ جیسے آپ مثلا حسنین رضا کو آپ دیکھ چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ حسنین رضا کے علاقے میں گئے ہیں، تو آپ کو ایک دوسرا بندہ ملا، تو آپ نے کہا یار تو حسنین رضا کا بھائی تو نہیں ہے، تو بھائی کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کے ذہن نے جو ہے وہ ایک الہامی طریقے سے جو فوراً اس کا بھائی ہونا آپ نے کشف کیا ہے، چونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہوا تھا، تو بھائیوں کے عام طور پر جو ہے وہ شکل و شمائل میں مشابہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام اور عام انسان کے الہام میں فرق ہوگا۔ ابھی سنیں ابھی تو حدث سمجھا رہا ہوں، ابھی ایک اجماع کیسے بنے گا یہ بعد میں ہے، ابھی حدث سمجھ میں آ گیا نا۔ تو اب حدث کی مثالیں اب شاعر کو لے لیں، حدث کی مثال الہامی کیفیت لے لیں، حدث کی مثال جو ہے جیسے عرف عام کی میں نے یہ مثال دیا کہ ایک بھائی کو دیکھا دوسرے کو نہیں دیکھا، آپ پہچان لیتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں کس زمرے میں آتی ہیں؟ حدث میں آتی ہیں۔ حدث مد مقابل جو ہے کس کا ہے؟ برہان کا، فکر کا، ترتیب کا۔ برہان میں، فکر میں آپ لازم ملزوم کے ذریعے سفر کرتی ہیں، حدث میں آپ جو ہے دفعتاً بغیر مقدمات کے، بغیر لازم ملزوم کی ترتیب دیے آپ چیز کو، نتیجے کو کشف کر لیتے ہیں، درک کر لیتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اسی روشنی میں یہ جو مثالیں اب دے رہا ہوں، شاعر جو ہے وہ لازم ملزوم کے ذریعے اپنا کلام کشف نہیں کرتا، اس کا دفعتاً واحداً اس کے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے، اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اور ہر بندے کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ علامہ اقبال کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی خدا کے کچھ خاص بندے ہیں ان کے پاس اللہ نے یہ ذہنی صلاحیت دی ہے کہ وہ معانی کو الہامی طریقے سے کشف کر لیتے ہیں، ان کو آپ حاضر جواب یا حاضر دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے سنا صاحب؟ اچھا، یہ جو اجماع جس کا متاخرین نے دعویٰ کیا ہے یہ اجماع ہے حدثی۔ یہ اجماع حدثی کیسے منعقد ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ علماء کے قول کی پڑتال کی ہے کسی بندے نے، بندہ میرے جیسا تو نہیں ہوگا، وہ بھی تو عالم ہوگا نا، جو تحقیق دے رہا ہے کسی نظریے پہ، کسی فتوے پہ، تو علماء کے اقوال کی اس نے پڑتال کی ہے، پڑتال کے دوران الہامی طور پہ اس کے ذہن میں کشف ہو گیا کہ امام علیہ السلام کا قول یہی ہے، تو جو ہے ہو سکتا ہے ایسا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ دعویٰ کرنے والا بندہ ایماندار ہے، دعویٰ کرنے والا بندہ ایماندار ہے، تو پھر اس کی بات پہ
اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ واقعا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں الہامی طور پہ امام کا قول آ گیا ہو پڑتال کرتے ہوئے. جب امام ہے ہی نہیں اس زمانے میں، اجماع امام کے زمانے کے بعد آ رہا ہے، تو پھر امام کا قول کیسے اس کو وہ الہام ہوا کہ یہ امام کا قول ہے؟ علماء کے قول کی پڑتال جو کر رہا ہے اور دور تعلیم کا ہے، سائنسدان کیسے تحقیق کرتے کے دوران جو ہے اچانک دوسری چیز کشف کر لیتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے تھوڑا مجھے جو ہے وہ دقت ہو رہی ہے، چونکہ ہم اس کیفیت سے گزرے نہیں ہیں، تو مثالوں کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں کہ فکر آپ تک پہنچے. سائنسدان جب ایک چیز پہ ریسرچ دے رہا ہے تو یکدم اس کو جو ہے وہ دوسری چیز جو ہے وہ کشف ہو رہی ہے، وہ اول مرہ ہو رہی ہے، پہلے سابقہ نہیں تھی. وہ تو امام کا قول جو ہے وہ موجود ہے، تعلیم کے طور پہ میدان میں آ چکا ہے. روایات کے اندر، حدیثوں کے اندر امام کا قول موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم پڑتال دے رہے ہیں، تحقیق دے رہے ہیں. تو تحقیق دینے والا، پڑتال دینے والا جو ہے جب علماء کے اقوال کو پڑھتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے اور کہنے کے لیے اس نے یہ فکرہ بولا ہے، اس نے اپنا قول بیان کیا ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں. الی آخری سارے علماء کے اقوال کو، ان کے الفاظ کو جو ہے وہ غور و فکر کی نظر سے جو ہے وہ ملاحظہ کرتے کرتے جو ہے پڑتال کے دوران الہامی طور پر ذہن میں اس کو جو ہے وہ عادت امام کا قول یہ ہے. یہی جو یہ سارے علماء کہہ رہے ہیں، پہلے نے بھی یہ کہا، دوسرے نے بھی یہ کہا، تیسرے نے بھی یہ کہا، اس کا سب کا یہی ایک ہی فتویٰ چل رہا ہے. تو اسی دوران اچانک وہ کسی طریقے سے الہامی طور پر اس کے ذہن میں اطمینان بیٹھ جاتا ہے کہ امام کا فتویٰ بھی، امام کا حکم بھی یہی ہے. اچھا، تو اب جو امام کی رضا یا امام کا قول ان مجمعین کے اندر شامل ہوا ہے، وہ عن طریق الحدث شامل ہوا ہے. تو جو ہے امام کا قول مجمعین کی لسٹ کے اندر داخل ہوا ہے، اجماع کے دائرے میں امام کا قول بھی داخل ہوا ہے. کس طریقے پہ داخل ہوا ہے؟ عن طریق الحدث. کس کا حدث؟ اس پڑتال کرنے والے شخص کا حدث. پڑتال کرنے والے شخص کے حدث کے ذریعے امام کا قول ان مجمعین کے اندر داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس اجماع کو کیا بولتے ہیں؟ اجماع حدثی. اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس اجماع میں امام کا قول شامل ہے؟ ان طریق الحدث شامل ہو گیا. بھائی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، چوتھی آئے گی تو پھر بیان کریں گے. وَتَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِيهِ یعنی فی الاجماع یستدعی رسم امور، چند امور جو ہیں وہ بطور علامت یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نشاندہی کے طور پہ بیان کرنا چاہتے ہیں. الاول، پہلا یہ ہے کہ انا وجہ اعتبار الاجماع، اجماع کی حجیت کا ملاک ہوا القطع برائے الامام. وجہ کا ترجمہ میں نے ملاک سے کیا ہے. اجماع کے معتبر ہونے کا، حجت ہونے کا ملاک، معیار، کل قیمت ہوا القطع برائے الامام. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس اجماع میں امام کی رائے بھی شامل ہے. اگر یہ یقین ہے رائے کے شامل ہونے کا تو وہ اجماع حجت ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ بعد پھر زان ہے چاہے شامل ہونے کا، چاہے شک ہے شامل ہونے کا، اجماع حجت نہیں ہے. ومستند القطع بہی، اور سند کیا ہے؟ القطع بہی، بہی کی ضمیر کدھر جائے گی؟ رائے الامام. احسنتم، کہ بھئی اس شخص کو جس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کو کیسے قطع حاصل ہوگا؟ رائے الامام کا. اور اس کے قطع کی سند کیا رہے گی؟ لے حاکی ہے، حاکی یعنی مدعی، مدعی یعنی اجماع کی حکایت کرنے والا یا اجماع کا دعویٰ کرنے والا. اس کو امام کی رائے کا قطع حاصل ہوگا تو اس قطع حاصل ہونے کی سند کیا ہوگی؟ الا ما یظہر من کلماتہم، ہوا وہ سند یہ ہے، اور یہ سند ہم نے ظاہر کی ہے ان علماء کے کلمات سے جنہوں نے اجماع کے دعوے کیے ہوئے ہیں. جنہوں نے اجماع کے دعوے کیے ہوئے ہیں ان کے کلمات سے ہم نے امام کی رائے کے بارے میں ان کو جو قطع حاصل ہوا ہے اس قطع کو ہم نے، اس قطع کی سند ان کے کلمات سے لی ہے اور کلمات کے ظہور سے ہم نے لیا ہے. ہوا کے ذریعے آپ کیا بیان کرے گا؟ وہ وجوہات بیان کرے گا جن وجوہات کو انہوں نے اپنے قطع کی وجہ قرار دیا ہے یا ہم نے قرار دیا ہے اور کشف کیا ان کی کلمات سے. نمبر 1، علم ہو، اس حاکی اور مدعی کا
मुद्दई को कत हो, इल्म हो, बेदखूल ही, यानी उस मुद्दई को खुद बेनफ्स ही मुद्दई उल इजमा को कात हासिल हो, बेदखूल ही इमाम अलैहिस्सलाम के शामिल होने का कात हो, फिल मुजमाइना उन उलमा की लिस्ट में जो मुजमाइन हैं, शख्सन शख्सी तौर पे वो इमाम अलैहिस्सलाम दाखिल हैं, वलम यूरफ ऐनन, लेकिन उसको ऐनन इमाम की मार्फत नहीं है। यानी अशखास के एतबार से तो एक शख्स इमाम भी है जो शामिल है, लेकिन तायीन नहीं जानता है कि वो कौन सा शख्स है जो इमाम है। यानी इल्म इजमाली है इमाम के इल्म इजमाली है इमाम के राय का। ये पहली सूरत है। ये क्या हो गया जी? इल्म दखूली, क्योंकि इमाम के दाखिल होने का उसको काता है, जिसकी वजह से नाम क्या है कि इजमा दखूली। अच्छा, दूसरा तरीका कात ओ हु की ज़मीर उसी हा की और मुद्दई उल इजमा की तरफ जाएगी। उस मुद्दई उल इजमा को कात हो बे इस्तिल्ज़ाम मा यहकी है, मा यहकी है जिसकी वो हिकायत कर रहा है। यहकी है की ज़मीर मा की तरफ जाएगी और यहकी में फाइल की ज़मीर जो है उस मुद्दई की तरफ जाएगी। वो मुद्दई उल इजमा जिस चीज़ की वो हिकायत कर रहा है उस चीज को, वो चीज मुस्तलजिम है ले राय ही इमाम अलैहिस्सलाम की राय को। यानी जिस चीज की ये हिकायत कर रहा है, यानी जिस इजमा की ये हिकायत कर रहा है, जिस इजमा का ये दावा कर रहा है, उस इजमा को इमाम अलैहिस्सलाम की राय लाजिम है। राय के लाजिम होने का इसे कात है। जब लाजिम होने का कात हो जाएगा तो फिर इजमा में इमाम का राय दाखिल हो जाएगी। अल्लाह कात, ठीक है ना? सारा जोर किस पे डाल रहा हूं? कात हो कि इस इजमा में इमाम की राय दाखिल है। राय के दाखिल होने का, राय के शामिल होने का कात होना चाहिए। इस राय की शमूलियत का जो कात है इस पे सारा जोर डाल रहा हूं मैं। इसको फोकस करो हर इजमा के अंदर। तो उसने जो इजमा हिकायत किया है, उस हिकायत करदा इजमा को इमाम अलैहिस्सलाम की राय लाजिम है और राय के लाजिम आने का उसको कात है। सिर्फ लाजिम नहीं आ रही, लाजिम आने का उसको कात है। जब लाजिम आने का कात होगा तो फिर इमाम की राय उसमें शामिल हो जाएगी। अच्छा, लाजिम है अकलान या अकली तौर पे लाजिम है, जैसा कि मिन बाबे कायदतिल लुत्फ, औ आदतन या आदतन लाजिम हो गई, यानी आदतन यानी उर्फन। इन दोनों सूरतों में जो इजमा बनेगा वो इजमा लुत्फी है। इजमा लुत्फी में एक दफा लजूम अकलन बनेगा, एक बार लजूम उर्फन बनेगा। खलासान। अच्छा, आओ इत्तेफाक, ये लुत्फी मुकम्मल हो गया है। आओ इत्तेफाकन मिन जिहाते हदासे रायही, या बाई चांस लाजिम आ गया है इमाम का कौल, यानी इत्तिफाकन, यानी इत्तिफाकन लाजिम आ गया है। ठीक है, क्या चीज लाजिम आ गई है? इत्तिफाकन इमाम अलैहिस्सलाम का कौल या इमाम अलैहिस्सलाम की राय इत्तिफाकन लाजिम हो गई है। किसको? उस इजमा को, जैसे इजमा का ये दावा कर रहा है। भाई इत्तिफाकन इमाम की राय कैसे लाजिम हो सकती है उस इजमा को? कहते हैं मिन जिहाते हदसे राय ही, इमाम अलैहिस्सलाम की राय का इस मुद्दई को हदस हो गया है। हदस का तर्जुमा मज़ीद नहीं दे सकता हूं। अच्छा, अब व इन लम तकुन जो है ये इशारा है, तफसील है इसी इत्फाक की। कहते हैं व इन लम तकुन मुलाजिमतुन बैनहुमा, अगरचे मुलाजमत और लजूम नहीं है, बैनहुमा अकलन, इजमा और इमाम की राय इन दोनों के दरमियान लजूम अकली या लजूम उर्फी नहीं है। ठीक है, अगर वहां लजूम उर्फी या लजूम अकली आ जाएगा तो फिर आप इसको हदस नहीं कहेंगे। हदस कहने के लिए जरूरी है कि इन दोनों लजूम की आप नफी करें, क्योंकि लजूम जब आ जाएगा तो फिर वहां फिक्र आ जाएगी। सही हो। ये हदस जो है वो लाजिम लजूम के जरिए नहीं होता, ये बाइचांस होता है। ठीक है जी, ये तीसरा इजमा जो है वो इजमा हदसी है, ये मुकम्मल हो गया। कमा, अब कमा के जरिए जो है जो दूसरा नुक्ता देने लगा है, ये इजमा का तहस्सुर या इन एकाद और उनके अंदर इमाम की राय का शामिल होना, ये सारी कैफियत मैंने बयान कर दी है जितना मेरा नाकिस इल्म था।
کما کے بعد ایک دوسری چیز بیان کرنے لگا ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی آپ نے اجماع کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی 4 قسمیں ہیں؟ تو مصنف کہتا ہے میں نے اجماع کا دعویٰ کرنے والے علماء کی عبارات اور کلمات سے استفادہ کیا ہے، تو استفادہ کرنے کے بعد مجھے یہی قسمیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں حوالے کے طور پہ کیا بیان کرے گا؟ وہ عبارتیں جن عبارتوں سے اس نے یہ اجماع کشف کیے ہیں اور ان کو جو ہے اقسام بندی کی ہے۔ ٹائم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔